آج ہمیں آزادی ملی ہے، لیکن میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ان اکابر کی قربانیوں کی وجہ سے ہمیں آزادی ملی۔ یہ اور بات ہے کہ ہیرو اور بن گئے، قیادت اور انہیں لے لیا، لیکن قربانی دینے والے یہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کے لیے مال نہیں کھایا، مارے کھائیں، جنہوں نے اپنے خون سے جدوجہد آزادی کے ماتھے کو رنگین بنایا۔ کسی روشن ضمیر نے شاہ اسماعیل شہید کی قبر پہ یہ عبارت لکھ دی ہے، فرمایا اے ذبیح اللہ اسماعیل ماں، شد ندایت سور اسرافیل ماں، خون خود را در کہو کو سارے، لیک بیجے حریت در ہند بے۔ اللہ کے راستے میں قربانی دینے والے ہمارے پیارے اسماعیل، تیری صدا، تیری ندا تو سورہ اسرافیل بن کر گونجی، جس نے غفلت کی نیند سونے والوں کو بیدار کر دیا۔ تو نے اپنے خون کی بارش برسا کر بالا کوٹ کے سنگریزوں کو تو سرخ کر دیا، لیکن اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں اسماعیل تجھ پر کہ تیرے خون کا ایک ایک قطرہ تحریک آزادی کی بنیاد بن گیا۔ آج وعدہ کرو، فرنگی سازشوں میں شکار ہو کر اپنے اسلاف کا دل نہیں دکھاؤ گے، ٹی وی کے فنکاروں سے متاثر نہیں ہوگے، نبھاؤ دوستی، نبھاؤ وفا کا حق ادا کرو، تو انشاءاللہ بلندیاں ملیں گی اور ضرور ملیں گی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وفا کی ہے، سارے صدمے اٹھائے ہیں، ساری مصیبتیں برداشت کی ہیں، لیکن اللہ کی توحید کا پرچم اونچا رکھا۔ کسی ترغیب سے متاثر نہیں ہوئے۔ مکہ والوں نے ستم ڈھانے میں کمی نہ کی، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و حوصلے کی مثال قائم کر دی۔ فرمایا افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ مکہ والو، تم مجھ سے یہ توقع کیوں کر رکھتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ہونا گوارا کر لوں یا شریک بنانا گوارا کر لوں؟ یہ توقع مجھ سے کہ میں انسان کی زمین کو اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکتا دیکھوں اور چپ کر کے بیٹھا رہوں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ بل اللہ فاعبد، مجھے تو حکم مل رہا ہے اپنے معبود کی طرف سے کہ تو عبادت میں حق ادا کر، تو وفا میں حق ادا کر، میں جزا دوں گا، اور ایسی جزا دوں گا کہ پوری کائنات میں وہ جزا کسی کو نہیں ملی ہوگی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک فیصلہ کیا، سارے صدمے اٹھاؤں گا، ساری مصیبتیں برداشت کروں گا، وطن چھوڑ کر مہاجر بن کر چلا جاؤں گا،
سر سے پاؤں تک خون میں نہا جاؤں گا، لیکن توحید کا پرچم اونچا رہے گا۔ انسانی جبین کی عاجزی کے لیے مسجود کئی نہیں ہیں، صرف ایک ہے۔ معبود کئی نہیں ہیں، صرف ایک ہے۔ ہر جگہ موجود کئی نہیں ہیں، صرف ایک ہے۔ اور وہ کون ہے؟ ہاں، یہ ذرا مجھے عادت ہے، میں بولتا بھی ہوں بلواتا بھی ہوں۔ وہ کون ہے جس کے آگے انسانی جبین جھکے؟ اللہ ہی۔ یہاں سے ہی کی حرارتیں بھیجا کیجئے ادھر پنجاب کی طرف، بھی کی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ آپ یہاں سے ہی کی حرارتیں بھیجا کیجئے تاکہ اللہ بھی کے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے یہ کہ مانو اور منواؤ، انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ اللہ ہی۔ اللہ ہی میرے بزرگ، اللہ ہی۔ قرآن کہلاتا ہے نا نماز کی ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اس کو یاد کر لو، اور میں یقین دلاتا ہوں اس میں وفا کر دو تو انشاءاللہ دنیا میں بھی بلندی ملے گی، عقبہ میں بھی بلندی ملے گی۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ اللہ ہی۔ ذرا مل کے ہی پہ ضرب لگائیے کہ شامیانہ ہل جائے، گر نہ جائے۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ اللہ ہی۔ ہر جگہ موجود کون؟ اللہ ہی۔ علام الغیوب کون؟ اللہ ہی۔ کار ساز و دستگیر کون؟ اللہ ہی۔ حاجت روا و مشکل کشا کون؟ اللہ ہی۔ یہی ہے وہ موقف، یہی ہے وہ پروگرام جس کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی۔ اسی پروگرام پر قربانی دینے کے صلہ میں اللہ نے اپنے محبوب کو بلند کر دیا اور عرش پہ بلایا۔